میں بڑی دلچسپ سی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے جنرل باجوہ کی احتساب کا، اور انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے 2 دن پہلے اپنی تقریر میں جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اس کے اوپر فوری طور پہ جنرل فیض حمید کا رسپانس بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کچھ کیا ہے وہ اپنی قیادت کے حکم پہ کیا، تو میں اکیلا تو نہیں تھا، دیگر لوگ بھی شامل تھے اس کے اندر، تو وہ بات انہوں نے بھی کر دی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں یہاں آ کے نا، ایک تو یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ مثلا حکومت میں جب عمران خان صاحب تھے تو وہ انہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی دی تھی، ان کو وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے سب سے ڈیموکریٹک جرنل بھی ہیں، جو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون انہوں نے کیا، اتنا کبھی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا۔ جب وہ حکومت سے باہر نکلے ہیں تو وہ ان کے احتساب کا اور آرٹیکل 6 کا مطالبہ انہوں نے شروع کر دیا۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی اپنی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں ہے، اور وزیر اعظم ان کے چچا ہیں، جس کے وہ نائب صدر ہیں، اس کے صدر، اور ان کے سگے چچا جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہی ہیں۔ کس سے مطالبہ کریں؟ وہ مطالبہ کر رہی ہیں، آپ اس مطالبے کو ذرا اسے سمجھیں۔ تو عملاً بات یہ ہے کہ یہ بظاہر چونکہ ہونا نہیں ہے، یہ لوگوں کو صرف جو ہے نا کنونس کرنے کے لیے یا ان کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں، ان کا عملی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جو چیز آپ نے کہی ہے کہ جو جرنیل اور ہیں سیاستدان ہیں یا ججز ہیں، ان کا احتساب ہو سکے گا اور کس حد تک ہو سکے گا، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا احتساب ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو آج تک کسی سیاستدان کا بھی نہیں ہوا۔ مطلب ایک نظیر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ کسی سیاستدان سے ریکوری ہو گئی ہو۔ نواز شریف کو صرف باہر نکالا گیا اقتدار سے اور اسے ملک سے باہر بھجوا دیا گیا۔ وہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، سزا سنا کے اسے 10 سال کے لیے سیاست سے باہر بھجوا دیا گیا تھا۔ پھر جب عمران خان صاحب آئے تو تب بھی یہی کام ہوا، جو پروجیکٹ عمران خان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو بھی بڑے آرام سے باہر بھجوا دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ سزا یافتہ تھیں، لیکن وہ بھی باہر جلسے جلوس سارا کچھ کرتی رہیں، وہ بھی چند دن جیل کے اندر رہی تھی۔ اور آج بھی حکومت نے کوئی جو ہے 75-76 FIR اب تک عمران خان کے اوپر کاٹ لی ہیں، لیکن انہیں گرفتار نہیں کر رہی۔ تو یہ آپس میں ہے اس کے اندر۔ باقی ججز کا تو خیر احتساب کا کوئی آج تک ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے یہ اس وقت حالات تھوڑے سے ہیں، ورنہ یہ مل بیٹھیں گے اور گھر کا معاملہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر حل کر لیں گے، یہ احتساب کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا احتساب کا پنڈورا باکس ایک دفعہ کھل گیا تو پھر اس حمام میں سارے ننگے ہیں، بچے گا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI، جرنیل، ججز، بیوروکریٹس، سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ اس میں کوئی اکا دکا نام ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ڈائریکٹلی لوٹنے میں انوالو نہ ہوئے ہوں، وہ مراد تو وغیرہ وہ بھی سارے انجوائے کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی لوٹنے میں انوالو نہ ہوئے۔ باقی تو کسی نے نہیں چھوڑا ہوا۔ آج جو صورتحال ہے یہ اچانک نہیں آئی، یہ پوری اس لوٹ مار کا نتیجہ ہے، اور یہ چوروں کو جب پتہ چلے گا کہ بھائی اگر ایک دفعہ پولیس نے پکڑ لیا تو پھر FIR میں سب نے جیل جانا ہے، تو وہ آپس میں طے کر لیں گے، یہ کچھ نہیں ہونا۔